سے پہلے یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو کیوں منتخب کیا، صحیح ہے، جبکہ بڑے بڑے فاضل لوگ موجود تھے، حضرت حسین تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، ابن عباس تھے، ابن عمر تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ تھے. ہاں، کہتے ہیں کہ 200 تک صحابہ تھے. تو ان سب صحابہ کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کو انہوں نے نامزد کر لیا. تو یہ اقربا پروری بھی ہے اور حقدار کو محروم کرنا بھی ہے، امت کو نقصان پہنچانا بھی ہے. اگر آپ سطحی نظر سے دیکھیں گے تو کوئی بھی اعتراض کا جملہ اس پر لگا سکتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں ذرا گراؤنڈ ریئلٹیز میں دیکھنا چاہیے. حضرت معاویہ نے جو دور خلافت 19-20 سال حکومت کی، اس سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ حضرت علی جیسی شخصیت اور حضرت معاویہ جیسی شخصیات جو صحابہ کے بڑے درجے کے، حضرت علی تو سابقین اولین مہاجرین انصار سب صفات کے حامل تھے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی صحابہ کی آپس کی لڑائیاں اور انارکی تھی جو ہر لحاظ سے نقصان دہ تھی، جس کو کوئی بھی دل سے نہیں چاہتا تھا. تو حضرت معاویہ نے سوچا کہ یہ 20 سال جو استحکام کے گزرے ہیں، اب اس پل کا جو ہم نے مطلب اس درخت کا جو پل حاصل کرنا ہے تو وہ جب ہے جب اس کو تسلسل ملے. اگر میں اس صورتحال کو ایسے ہی چھوڑ دوں تو ان کو صورتحال دیکھ کر آس پاس جو بھی سیاسی حالات تھے، یقین تھا کہ اس کے بعد انارکی ہے، خانہ جنگی ہے، وہی صورتحال ہے جو 20 سال پہلے تھی، اور مسلمانوں نے پھر وہی روز اول پر جانا ہے زوال پر اور اپنے پاؤں کو پہ کلہاڑیاں مارنی ہے. تو ایسی صورت میں حضرت معاویہ کے پاس اہون البلیتین یعنی 2 مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت اختیار کرنا، اس اصول کے تحت انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ اسی بنی امیہ کے خاندان میں ہی یہ خلافت مسلسل اور جاری رہے، کیونکہ یہ نسبتاً کم مفاسد کا حامل تھا. اگر اس عہدے کو ایسا وہ کھلا چھوڑ لیتے تو ان کے ذہن میں وہی افراتفری پیدا ہونی تھی جس کا کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہ ایک اصول ہے جو عقل کا بھی اصول ہے، شریعت کا بھی اصول ہے. لیکن حضرت معاویہ کے سامنے اگر یہ 2 آپشن ہوتے ہیں کہ ادھر یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کو مشورے سے ہم منتخب کر سکتے ہیں، اور ادھر یزید ہے، اور حضرت معاویہ پھر مشاورت کے نظام کو چھوڑ کر اہل حل و عقد کے مشورے اور ان کا جو پروسیس ہے اس کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کو، تو پھر یقیناً ہم بڑی وضاحت سے کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے غلط کیا ہے. لیکن حضرت معاویہ کے سامنے یہ 2 آپشن نہیں تھے کہ شورا ہے یا ایک فرد کو منتخب کرنا ہے، انارکی ہے یا ایک فرد کو جو کم درجے کے اس کو منتخب کرنا ہے. تو ایسے میں کوئی بھی عاقل آدمی یہ فیصلہ کرے گا کہ بھائی انارکی سے بہرحال یہ بہتر ہے. حضرت علی ہی کا فرمان ہے نا کہ ظلم کے ساتھ معاشرہ نہیں چل سکتا لیکن کفر کے ساتھ چل سکتا ہے. تو جب حکومت نہ ہو تو ظلم کی انتہائی پہنچتی ہے. جس ملک میں ذرا بھی حکمرانی کا خلا پیدا ہو جائے چند دنوں کے لیے بھی، تو اب اس کے حالت دیکھ لیں. تو حکمرانی کی خلا ایک طرف تھی انارکی، اور دوسری طرف ایک کم تر آدمی کو ذمہ دار بنانا تھا. اس میں کسی بھی معقول آدمی سے اگر آپ پوچھیں گے اور شریعت کی طرف بھی اگر آپ نظر کریں گے تو یہی اہون البلیتین کا اصول ہے کہ 2 مصیبتوں میں سے چھوٹی کو اختیار کرنا ہے بڑی سے بچنے کے لیے. تو اس کے تحت حضرت معاویہ نے فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ انہوں نے مشورے سے کیا. بڑے صحابہ بھی اس فیصلے میں اور مشورے میں شامل تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ جن کا بڑا نام ہے، سوال میں کرنے والا تھا آپ سے. بالکل، اور حضرت علی کے ساتھی تھے جو آپس کی لڑائی یا گزری تھی گزشتہ 20-25 سالوں میں، تو یہ حضرت علی کے گروپ میں تھے. لیکن بعد میں جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ آپس کی لڑائی یا کسی بھی قیمت پر برداشت ہونے کی چیز نہیں ہے، تو انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ، اور پھر یزید کی اس وقت یہ کیفیت نہیں تھی جو بعد میں ہوئی. حضرت معاویہ کوئی عالم الغیب تو نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا. یہ فاسق، فاجر، شرابی اور یہ جو اقدامات اس کی چیزیں تھیں یہ ان کی زندگی میں نہیں تھی بالکل بھی. تو بہرحال ایک نارمل درجے کے مسلمان تھے اس وقت میں، جن پہ مطلب کہا جا سکتا تھا کہ انتظامی طور پر اچھا ثابت ہو سکتا ہے. تو حضرت معاویہ کے فیصلے میں نہ کوئی اقربا پروری تھی، نہ کوئی جانبداری تھی، نہ مسلمانوں کے مصلحت سے نظریں چرانی تھی، بلکہ اس بڑی مصلحت کو سامنے رکھ کر ہی
جتنا اللہ نے ان کو سمجھ بوجھ دی تھی. غلطی تو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ ایک تھیولوجیکل سٹیج حضرت معاویہ کے بارے میں ہے صحابیت کا، تو اس کو مد نظر رکھ کر ہی ہم نے ان کے مطابق گفتگو کرنی ہے. بالکل، ورنہ امکانات تو کچھ بھی بنا سکتے صحیح ہیں، بات، صحیح بات. لیکن ہم وہ امکانات نہیں بنائیں گے اور نہیں بتائیں گے اور نہیں کریٹ کریں گے جس سے حضرت معاویہ کی شان میں تنقیص ہو، جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ اپنی بادشاہی منمانی چاہتے تھے، وہ ظالم جابر تھے، اپنے خاندان کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، اسلام کی کوئی فکر نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں ہم صحابی ہونے کے ٹائٹل کی وجہ سے جو قرآن نے یہ ضمانت ان کو دی ہے، ان کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. بالکل ایسے. لہٰذا عقلی گھوڑے دوڑا کر حضرت معاویہ کے بارے میں طرح طرح کے اشکالات ڈھونڈنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. یہ قرآن سے ہم بغاوت کر صحیح ہے.